بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے رواں دواں ہے۔ سامعین، ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، بہت سوں کے ذہنوں میں آیا ہوگا، بہت سوں کے آتا رہتا ہے کہ آخر کار یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر یہ جو روزے رکھے جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہا جاتا ہے، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، آخر ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس روزے کی حکمت کیا ہے؟ آخر کیوں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس روزے کے اندر بھوکا پیاسا رہنا ہے اور رمضان کو اس طریقے سے گزارنا ہے، روزہ رکھنا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ آپ لوگوں پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، رمضان کا مہینہ یہ جو آیا ہے، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے تمہارے لیے بھی روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی جو روزے فرض کیے گئے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے، جو ایک ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب تقوی روزے سے کیسے پیدا ہوگا؟ کہ پورا دن بھوکا پیاسا رہنے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو دراصل اللہ رب العزت انسان کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھ کر، اس سے روزہ رکھوا کر اس کے نفس کی اصلاح کروانا چاہتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک اصلاحی کورس ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں یا انسان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح روزے کے اندر تمہارے سامنے کھانا بھی ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم میرے حکم کی پابندی کرتے ہوئے تم پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں پیتے، حالانکہ حلال چیزیں ہیں۔ انسان میرے حکم کی وجہ سے حلال چیزوں سے جب کھانے سے رک جاتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو یہ روزہ رکھوا کر، پورا مہینہ یہ پریکٹس کروا کر یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جس طرح تم میرے حکم پر اس مہینے میں حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، حالانکہ تجھے پتہ ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا، اسی طرح اے بندہ خدا، تجھے چاہیے کہ تو پورا سال میری عبادت میں گزار اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل، اور پورا سال تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جس طرح ایک مہینہ میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بچایا ہے، اسی طرح پورا سال تو میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی دور رکھ، گناہوں سے دور رکھ۔ اصل یہ مقصد ہے کہ انسان کے اندر یہ پرہیزگاری، یہ تقوی پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں ایک دفعہ سوال ہوا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مختلف صحابہ نے جواب دیا۔ ایک صحابی خاموش بیٹھے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کبھی ایسے راستے پر سفر کیے جو خاردار ہو، کانٹے ہوں، جنگل کا راستہ ہو، تو آپ ایسے راستے پر کیسے سفر کرتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ سفر کرتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، کپڑوں کو بھی بچاتے ہیں، جسم کو بھی بچاتے ہیں کہ کہیں کو کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ تو صحابی نے فرمایا کہ ہاں، بس اسی کا نام تقوی ہے، کہ اپنے آپ کو، اپنے قدموں کو اس طرح پھونک پھونک کر رکھا جائے،
اپنے آپ کو اس طرح چلایا جائے دین کے راستے پر، گناہوں سے اس طریقے سے بچایا جائے جیسے کانٹوں سے کپڑوں کو بچایا جاتا ہے، جیسے آپ خاردار راستے پر چلتے ہو اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح گناہوں سے بچا کر چلنا ہے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور رمضان المبارک کا روزوں کا یہی مقصد ہے۔ روزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف بس سال کے اندر ایک مہینہ آ گیا اور اس کے اندر بھوکا پیاسا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بس ختم، نہیں، بلکہ اصل مقصد اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ صبر اور وہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں جو رمضان کے اندر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ پورا سال تک باقی رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس روزے کا مقصد سمجھ کر اس کو صحیح طریقے سے اپنانے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔